بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے فاسٹ بولر ساؤتھی نے ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے پاکستان کو ایک خطرناک ٹیم قرار دیا۔ فلائی نیوز کے مطابق ٹیم ساؤتھی کا کہنا ہے کہ جب ٹیم ٹاپ 4 میں پہنچ جاتی ہے تو آگے جانے کا چانس ہر ٹیم کے پاس ہوتا ہے۔ ہم حالیہ وقتوں میں کئی بار پاکستان کے مد مقابل آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ٹیم ہے۔ کیوی بولر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم غالباً سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بہترین کارکردگی دی۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ پاکستان ایک معیاری ٹیم ہے اور ہمیں ان سے آگے نکلنے کے لیے بدھ کو انہیں شکست دینی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیمی فائنل کا کھیل ایک دلچسپ کھیل ہے۔ امید ہے ہم جس طرح کھیل رہے ہیں ویسے ہی سیمی فائنل میں بھی اچھی پرفارمنس جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل 9 نومبر کو ہوگا، جبکہ 10 نومبر کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی تاریخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دی۔ عمران خان نے کل اعلان کیا تھا کہ لانگ مارچ منگل کو وزیر آباد سے دوبارہ شروع ہوگا، لیکن آج عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ منگل سے نہیں بدھ سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ اب لانگ مارچ جمعرات سے شروع ہوگا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اسی جگہ سے دوبارہ شروع کیا جائے گا جہاں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان رواں ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان کا نومبر کے تیسرے ہفتے میں دورہ پاکستان متوقع ہے اور ان کے 21 نومبر کو دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی خصوصی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچے گی اور سیکیورٹی انتظامات کا حتمی جائزہ لے گی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ولی عہد کے دورے میں پاکستان کو $4.2 ارب اضافی بیل آؤٹ پیکیج ملنے کی توقع ہے، جبکہ دورے میں سعودی عرب کی پاکستان میں مضبوط سرمایہ کاری متوقع ہے اور متحد پاک سعودی پیٹرولیم معاہدوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پیٹرولیم کے شعبے میں آئل ریفائنری کے مقام پر معاہدہ بھی متوقع ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت منزل حاصل کرے گا، الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی قیادت اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کریں گے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کبھی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری ہے اور اس کے خلاف جانا ممکن نہیں۔ سرحدوں پر کھڑے فوجی ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ اس موقع پر عمران خان نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ منگل کے بجائے بدھ سے شروع ہوگا، تاہم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب لانگ مارچ جمعرات سے شروع ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیب انکوائری ختم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ نیب رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کر رہا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے نیب انکوائری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ رانا ثناء اللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف نے اعظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کے معاملے پر چیئرمین سینٹ صادق سنجیانی سے استعفے کا معاہدہ کر دیا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا،
जिस में पार्टी के एलामिया में कायम स्पेशल कमेटी को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि आजम सवाती के तकद्दुस की पामाली पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजियानी इस्तीफ़ा दें। सेनेटर आजम सवाती से बेमाना गैर इंसानी गैर इखलाकी सलूक की शदीद मजम्मत की। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने इमरान खान पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हमले में नामजद मुल्ज़मान पर फौरी FIR दर्ज न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमेटी ने मुतालबा किया कि मुतासरा फरीक की दरख्वास्त के मुताबिक FIR दर्ज की जाए और इमरान खान पर हमले के मरकतब अफराद को कैफतर किरदार तक पहुँचाया जाए। पार्लिमानी कमेटी की इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों मुतालबात की तायद की।